وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إذا أردناه أن نقول له كن فيكون يقول تعالى مخبرا عن المشركين انهم حلفوا فاقسموا بالله جهد ايمانهم اللہ پاک خبر دیتے ہیں کہ مشرک جو تھے وہ بڑی قسمیں کھاتے تھے اور بڑی سخت سخت قسمیں وغرض الایمان علی انه لا يبعث الله من يموت کہ ہم دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے. یہ بڑی مشکل بات ہے. مر گیا آدمی مٹی میں مل گیا اب کیسے زندہ ہوگا. وَكَذَّبُوا الرُّسُلَ فِي إِخْبَارِهِمْ لَهُمْ بِذَلِكَ وَحَلَفُوا عَلَىٰ نَكِيرِهِ انہوں نے انبیاء کی تکذیب کی اور قسمیں کھائیں کہ بھئی کسی نے مر کے نہیں اٹھنا ہے, چھوڑو بس یہی زندگی ہے, کھاؤ پیو عیش کرو. إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ. یہی زندگی ہے, کوئی پیدا ہوتا ہے کوئی مر جاتا ہے لیکن مرنے کے بعد کوئی نہیں اٹھایا جائے گا. لہذا دنیا اسی لیے دیکھیں کہ کافر کی ہم جو ہے وہ دنیا ہوتی ہے چونکہ اس کے سامنے آخرت ہے ہی نہیں, اس کا آخرت بھی یقین ہی نہیں ہے. اب اللہ پاک نے ان کی تردید کی, فرمایا کیا کہہ رہے ہو, بل سیکون ذالک, قیامت ہوگی بعث ہوگی, وعدن علیہ حقا ای لا بد منہ, اللہ کا وعدہ ہے جو ہر حال میں پورا ہوگا. ولكن اکثر الناس لا يعلمون اي ولجهلهم يخالفون الرسل ويقعون في الكفر, انبیاء کی مخالفت کر کے کفر میں پڑتے ہیں. ثم ذکر تعالی حکمته في المعاد وقيام الاجساد يوم التناد. اب اس کے بعد اللہ حکمت بیان کرتے ہیں کہ قیامت قائم کرنے کا فائدہ کیا ہوگا, وجہ کیا ہوگی. فرمایا لیبین لہم, تاکہ کھل جائے اس دن لوگوں کے سامنے جس میں جھگڑتے تھے. للذی یختلفون فیہ من کل شیء وَإِذِ الَّذِينَ سَعُوا بِمَا عَمِلُوا وَإِذِ الَّذِينَ حَسَنُوا بِالْحُسْنَى, تاکہ برے کو اس کے عمل کی سزا ملے اور نیکی کو کرنے والوں کو ان کے عمل کی جزا ملے. فَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ, اور اب کافر بھی جان لیں کہ وہ جھوٹے تھے. قیامت تو ہو گئی, سب کچھ سامنے آ گیا. اے فی ایمانہم واقسامہم, اپنی قسموں میں وہ جھوٹے تھے کہ لا یبعث اللہ من یموت وَلِهَذَا يَدْعُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعًا. اب اللہ کے فرشتے ان کو پکڑ کے جہنم میں ڈالیں گے. وَتَقُولُ لَهُمُ الزَّبَانِيَةُ, اور اللہ کے فرشتے جو جہنم پہ ہیں وہ ان سے کہیں گے هَٰذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ, یہ وہ جہنم ہے جس کا تم انکار کرتے ہیں. اب دیکھ لی تم نے. أَفَسِحْرٌ هَٰذَا أَمْ أَنتُمْ لَا تُبْصِرُونَ, کیا یہ جادو تو نہیں, شاید جہنم نہ ہو, جادو سے نظر آ رہی ہو, یا تم اندھے ہو تمہیں نظر نہیں آ رہی. اصلوها فاصبروا او لا تصبروا, اب جلو اس میں, مرو اس میں, چاہے صبر کرو یا نہ کرو برابر ہے. انما تجزون ما کنتم تعملون, اللہ تمہیں سزا دیں گے اس چیز کی جو تم عمل کرتے رہے. ثم اخبر تعالی عن قدرته علی ما یشاء وَأَنَّهُ لَا يُوجِدُ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ. اب اللہ اپنی قدرت کا کمال بتلاتے ہیں کہ اس کو کوئی چیز روک نہیں سکتی ہے, وہ جو چاہے. وَإِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ, جس چیز کا وہ ارادہ کریں وہ فوراً ہو جاتی ہے. وَالْمُرَادُ مِنْ ذَلِكَ إِذَا أَرَادَ كَوْنُهُ فَإِنَّمَا يَأْمُرُ بِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً, اللہ قیامت کا بھی بس ایک دفعہ حکم فرمائیں گے وہ ہو جائے گی. وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ وَقَالَ مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ, ایک آدمی کو زندہ کرنا یا ساری مخلوق کو زندہ کرنا اللہ کے لیے برابر ہے. اسی فرمایا انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون, اے نامر به مرة واحدة, ایک دفعہ حکم دیں گے وہ ہو جائے گا. جیسے کہ شاعر کہتے ہیں اذا ما اراد الله امرا فانما يقول له كن قولة فيكون, اللہ جب چاہتے ہیں حکم دیں گے تو ہر حال میں وہ حکم پورا ہوگا. انه تعالی لا يحتاج الى تاکید فيما يامر به, اللہ بار بار حکم نہیں دیں گے, بس ایک دفعہ حکم کا. فانه تعالی لا يمانع ولا يخالف, کوئی اس کے حکم کو روک نہیں سکتا, کوئی مخالفت نہیں کر سکتا. کیوں؟ لانه هو الواحد والقهار,
القہار، وہی ایک ہے، وہی سب پہ غالب ہے۔ العظیم الذی کہا سلطانہ وجبروتہ وعزتہ کل شیء، جس کی سلطنت نے، جس کی جبروت اور قدرت اور عزت نے ہر چیز کو ڈھانپ لیا ہے۔ فلا الہ الا هو ولا رب سوا، کوئی معبود نہیں مگر اللہ، اور کوئی رب نہیں اس کے سوا۔ وقال نبی آدم الحسن محمد الصباح حدثنا حجاج بن جریج اخبرنی عطاء انه سمع ابا هريره يقول قال الله تعالى شتمني ابن آدم لم يكن ينبغي له ذلك وكذبني ابن آدم ولم يكن ينبغي له ذلك فاما تکذیبہ ایایا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جس کو حضرت ابو ہریرہ نے روایت کی ہے، اللہ فرماتے ہیں ابن آدم کو دیکھو کہ مجھے گالیاں دیتا ہے، حالانکہ اس کو یہ زیب نہیں دیتا تھا کہ مجھے گالی دے، اور ابن آدم کو دیکھو میرے احکام کو جھٹلاتا ہے، اس کو یہ زیب نہیں دیتا تھا کہ میری اس کی تکذیب کیا ہے کہ قسمیں کھاتا ہے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ، کہ اللہ دوبارہ زندہ نہیں کریں گے۔ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور اللہ کو گالی دینا کیسے ہے کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، وہ کہتے ہیں ان تین میں سے ایک خدا ہے، اور وہ کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کی بیوی ہے، تو یہ گالی ہے نا اللہ کے لیے، اللہ تو پاک ہے ان چیزوں سے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، هكذا ذکر موقوفا وفي الصحیحین مرفوعا بلفظ آخر، واللہ اعلم۔